أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں محمد رغیب الرحمن ابن محمد مجیب الرحمن آپ تمام کا الحسن اردو لائبریری میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دوستو، میرے پیارے بچوں، پچھلے ویڈیو کے ذریعے ہم نے قصص القرآن بچوں کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا پہلا ویڈیو چند روز پہلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ تمام کو وہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ تمام نے اس ویڈیو میں جو واقعہ ہے، وہ جس صورت میں اس کا ذکر آیا ہے، اس سورے کو بھی آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ تمام نے اسے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں قصص القرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرا ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں، جو ایک بھیڑیے کے متعلق ہے۔ قرآن شریف میں بھیڑیے کا بھی ذکر آیا ہے، کس جگہ آیا ہے، اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو جاننے کی ہم آج کوشش کریں گے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو عذرا کرم آپ سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔ تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ منڈیر، منڈیر یعنی دیوار کا بالائی ڈھلان یا سرا۔ بغض و عداوت، بغض و عداوت یعنی حسد اور دشمنی۔ ڈول، ڈول یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا برتن۔ ورغلانا، ورغلانا یعنی کسی کو بہکانا، اکسانا یا پھر کسی کام کے لیے آمادہ کرنا۔ بہتان، بہتان یعنی کسی پر تہمت لگانا، عیب یا پھر کسی پر الزام لگانا۔ دل موہ لینا یعنی دل جیت لینا یا پھر کسی کے دل میں جگہ پیدا کر لینا۔ قحط، قحط یعنی کمی، کسی چیز کی کمی ہو جانا یا پھر کال پڑ جانا، سوکھا پڑ جانا۔ آبائی، آبائی یعنی باپ دادا سے متعلق۔ پیارے بچوں، وہ ایک گھنا اور خطرناک جنگل تھا۔ قدم قدم پر خونخوار درندے تھے اور سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانور بھی تھے، مگر ان نوجوانوں کو جیسے کسی خطرے کا کوئی احساس ہی نہ تھا۔
وہ تیزی سے ایک جانب چلے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جو بے حد حسین اور معصوم تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار نمایاں تھے، مگر ساتھ والے نوجوان اس کی طرف سے بالکل بے پرواہ نظر آ رہے تھے۔ اچانک سب سے آگے چلنے والا نوجوان ایک جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ دیکھو، وہ رہا کنواں، اس نے انگلی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس طرف چلنا ہے۔ پھر ان کا رخ اس کنویں کی جانب ہو گیا، جس کی خستہ حال منڈیر صاف نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ گئے۔ بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے تم نے، واقعی اس طرف تو کسی کا گزر ہوتا ہی نہیں ہوگا، ایک اور نوجوان نے کنویں کے اندر جھانک کر بولا۔ پھر ان نوجوانوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو کچھ اشارہ کیا، اور پھر اچانک نوعمر لڑکے کو انہوں نے دبوچ لیا۔ وہ لڑکا گھبرا گیا، اس نے مزاحمت کی، مگر اپنے سے کئی گنا طاقتور نوجوانوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ نوجوانوں نے زبردستی اس کی قمیض اتار دی اور کنویں میں اسے دھکا دے دیا۔ لڑکے کی ایک طویل چیخ ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اب اسی اندھے کنویں میں بھوکے پیاسے مرو ابا کے لاڈلے، اور اب وہ باپ بھی تمہاری صورت کبھی نہ دیکھ پائے گا جسے تمہیں دیکھے بغیر ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ ایک نوجوان نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ دوسروں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ پھر انہوں نے ایک جنگلی جانور کا شکار کیا، لڑکے کی اتروائی ہوئی قمیض پر اس کے خون کے چھینٹے ڈالے اور واپس چل پڑے۔ بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نوعمر یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ جو سیر و شکار کے لیے جا رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانے پر بضد تھے، ان کے ساتھ بھیج تو دیا تھا، مگر یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین تھا۔ انہیں عجیب عجیب وسوسے اور خدشات پریشان کر رہے تھے۔ بار بار نظر دروازے کی طرف اڑ جاتی کہ شاید وہ لوٹ آئے ہوں، اور پھر وہ آ گئے، مگر یہ کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بڑی بری طرح دھڑک اٹھا۔ ان کے بیٹے روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا؟ تم سب لوگ رو کیوں رہے ہو؟ یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ غضب ہو گیا بجان، غضب ہو گیا، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارا پیارا بھائی ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا۔ ہائے ہائے، کاش ہم آپ کا کہا مان لیتے اور یوسف کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے۔ ان میں سے ایک نے روتے ہوئے یہ سب بتایا۔
باقی بھی بال نوچتے، سینہ پیٹتے روئے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم جنگل میں کھیل کود رہے تھے، پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ یوسف چھوٹا تھا، اس لیے ہم نے اسے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ واپس آئے تو یوسف غائب تھا۔ اس کی خون آلود قمیض وہاں پر پڑی تھی۔ ہمارا خیال ہے اسے بھیڑیے کھا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام میرے پیارے بچوں یہ جانتے تھے کہ ان کے یہ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت چلتے تھے اور ان کے سینے ان کے خلاف بغض و عداوت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی اس کہانی پر بالکل یقین نہ تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے اور ان کی یاد میں وہ روتے رہتے تھے۔ ادھر ایک جنگل میں ایک قافلے کا گزر اس مقام سے ہوا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائی کنویں میں دھکا دے کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ قافلے والے وہ کنواں دیکھ کر وہاں رک گئے اور پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول سے لپٹ گئے۔ ڈول کنویں سے باہر آئی تو پانی کی بجائے ایک حسین و جمیل لڑکے کو اس سے لپٹا دیکھ ان لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے اور ایک بڑے شاہی سردار فوتیفار کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت عام تھی۔ دولت مند لوگ اپنے جیسے انسانوں کو خرید کر مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیزیں بنا لیتے تھے اور زندگی بھر ان سے خدمت لیتے۔ سردار فوتیفار نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنانے کے لیے خریدا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام کے حسن و وجاہت اور اخلاق و کردار سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کا مکمل انتظام آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ میرے پیارے بچوں، سردار فوتیفار کی بیوی زلیخا بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ طرح طرح سے آپ علیہ السلام کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نیک اور پاک باز انسان تھے۔ وہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ زلیخا کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ ایک روز اس نے آپ علیہ السلام پر بہتان لگا کر انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق و کردار سے قیدیوں کے دل موہ لیے۔ آپ علیہ السلام انہیں نیکی اختیار کرنے اور برائی سے دور رہنے کی تلقین فرماتے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور ہر ممکن مدد فرماتے۔ آپ علیہ السلام اکثر قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے۔ سب قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر تھے اور آپ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے علم و مہارت کی شہرت
قید خانے سے بھی باہر پہنچ گئی۔ مصر کے بادشاہ نے ان دنوں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے کئی لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کسی کی بات اس کے دل کو نہ لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت سن کر اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلوایا۔ آپ علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ بادشاہ کے لیے اطمینان بخش ہوئی۔ اس نے اسی وقت آپ علیہ السلام کو قید سے رہا کر کے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ میرے پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت، منصوبہ بندی کی اعلیٰ صلاحیت اور دیانتداری کی وجہ سے شاہی خزانے میں اضافہ ہونے لگا۔ زرعی پیداوار پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی، گودام غلے سے بھر گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد مصر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں قحط پڑ گیا۔ مویشی اور انسان مرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا آبائی علاقہ کنعان بھی قحط کی زد میں آ گیا۔ شاہ مصر نے حکم دیا کہ سرکاری گودام کھلوا دیے جائیں اور عوام کو سستے داموں پر غلہ فراہم کیا جائے۔ لوگ دور دور سے غلہ خریدنے کے لیے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ لوگ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ آپ علیہ السلام ان سے بہت ہی حسن سلوک سے پیش آئے، پھر انہیں اپنے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ کنویں میں گرا دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کی مدد فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام زندہ و سلامت ان کے سامنے موجود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جبکہ ظلم کرنے والے محتاج اور سوالی بن کر آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور آپ علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کنعان سے مصر بلوایا اور سب ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ میرے پیارے بچوں، یہ تھا وہ آج کا قصہ جس میں بھیڑیے کا ذکر آیا ہے۔ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں کے اندر دھکا دے دیا، اور دھکا دینے کے بعد وہ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ایک جھوٹی موٹی کہانی پیش کی اور انہیں یہ بتایا کہ ہمارا چھوٹا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اس کو بھیڑیے کھا گئے۔ اس طرح کئی سال گزرنے کے بعد جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زندہ سلامت اپنے سامنے پایا تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ پیارے بچوں، یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی 12ویں سورت جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی نام سے منسوب ہے، اس سورے میں اس پورے واقعے کا ذکر ہے، اور اس سورے کی 13ویں اور 14ویں اور 16ویں آیات میں بھیڑیے کا ذکر آیا ہے۔ اس قصے سے ہمیں ایک بہت ہی پیارا سبق ملتا ہے۔
اور وہ یہ کہ بغض و حسد کے جذبات انسان کو برائی کے لیے اکساتے ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں حسد رکھتے ہیں، وہ جو جذبات ہیں، وہ جذبات انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ تباہی، بربادی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے مقابلے میں اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا حامی اور مددگار اللہ ہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے اور بعد میں وہ اپنی کی ہوئی برائی پر، اپنے کیے ہوئے غلط کام پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور پشیمان ہو، تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ہوئی ان کے ساتھ برائی کو بھلا کر انہیں معاف کر دیا۔ اس طرح ہمیں بھی ہمارے ساتھ کی ہوئی برائیوں کو بھلا کر ان لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ بدلہ لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمارے ساتھ کی ہوئی برائی کو ہمیں بھلا دینا چاہیے، اور اگر وہ برائی کرنے والا اپنی کی ہوئی برائی پر، اپنے کیے ہوئے غلط کام پر نادم ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے، تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے جو واقعہ بیان کیا گیا اس کو آپ قرآن شریف کے اندر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اسے سبق لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک ہدایت ہے، قرآن شریف پر 100% عمل کرنے والا بنائے۔ اور آخر میں آمین۔ اور آخر میں آپ تمام سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ اب تک اگر آپ نے اس ویڈیو کو یا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں، ویڈیو اچھا لگا ہو تو پسند کریں، اور اس میں کچھ کمی بیشی رہی ہو میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے۔